السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ عثمان صاحب کے محل میں فاطمہ خاتون اس کمرے کی جانب آ رہی ہوتی ہے جس جانب ہیلوفرا موجود ہوتی ہے، اور اس کمرے کے پاس آ کر کان لگا کر باتیں سننا شروع کر دیتی ہے کہ اندر کمرے میں ملعون خاتون ہیلوفرا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم جیسی لڑکی کے لیے یہاں کی سڑکیں محفوظ نہیں ہیلوفرا، ایسا نہیں کہ یہ آپ یہاں سے ہیں۔ تو ہیلوفرا کہتی ہے فکر نہ کریں، میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ تو ملعون کہتی ہے بالکل، ہم سب نے دیکھا۔ اور پھر ہیلوفرا کہتی ہے اگر میرے خنجر کی دھاڑ پر آپ کا بیٹا ارحان نہ ہوتا، وہ ڈاکوؤں کا ٹولہ کبھی مجھ تک نہ پہنچ سکتا۔ ملعون خاتون یہ سن کر غصے سے کہتی ہے ارحان صاحب کے بارے میں بات کرتے وقت اپنے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کرو، یہ مت بھولنا وہ شہزادے ہیں۔ شہزادی ہیلوفرا جواباً کہتی ہے معاف کیجیے گا، لیکن اس محل میں کسی کو حکم دینے کا حق نہیں۔ تو ملعون خاتون کہتی ہے جب تک آپ یہاں مہمان ہیں آپ میرے اصولوں پر عمل کریں گی، جب تک آپ یہاں ہیں آپ سعادت خاتون سے نہیں ملیں گی، آپ سرحدی بازار نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر ہیلوفرا کہتی ہے لیکن کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں مہمان ہوں، میں قیدی نہیں ہوں، میں کسی کے اصولوں پر عمل نہیں کروں گی۔ اور پھر کہتی ہے کہ میری پرورش اس طرح نہیں ہوئی ہے۔ فاطمہ خاتون جو کہ باہر کھڑی یہ سب دیکھ اور سن رہی ہوتی ہے، اسی دوران پیچھے سے ارحان اسے آ کر پکڑتا ہے تو فاطمہ ڈر جاتی ہے اور اپنا خنجر نکال لیتی ہے۔ تو ارحان پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو بہن؟ تو فاطمہ کہتی ہے بھائی آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ ارحان پھر پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو فاطمہ کہتی ہے ادھر آؤ، والدہ اندر ہیلوفرا کا امتحان لے رہی ہے۔ وہ واضح طور پر ہیلوفرا کو رخصت کرنا چاہتی ہیں بھائی۔ تو ارحان پوچھتا ہے کیوں، کیا رات کے کھانے میں کچھ ہوا ہے؟ تو فاطمہ بتاتی شاید آپ کو ہیلوفرا کو بھول جانا چاہیے۔ یہ سن کر ارحان پیچھے آتا ہے اور باہر کھڑا ہو کر کہتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں والدہ؟ اتنے میں ہی ہیلوفرا کمرے کا دروازہ کھولتی ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر ملعون خاتون ارحان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ارحان تیار ہو جاؤ، تم اسے اس کے گھر واپس لے جاؤ گے۔ یہ سن کر ارحان ہیلوفرا کے پیچھے آتا ہے اور اسے پیچھے سے آواز دیتا ہے، لیکن ہیلوفرا نہیں رکتی اور اپنے کمرے کی جانب جاتی ہے۔ تو پیچھے سے ارحان کہتا ہے ہیلوفرا میرا انتظار کرو۔ تو ہیلوفرا پوچھتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو ارحان؟ تو ارحان کہتا ہے میری اماں نے آپ سے کیا کہا؟ تو ہیلوفرا کہتی ہے کہ وہ مجھے ان اصولوں پر عمل کروانا چاہتی ہے جو آپ لوگوں کے ہیں، لیکن ان سے کہو میں کسی کے اصولوں پر عمل نہیں کرتی۔ تو ارحان کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ، میری اماں کی نیت خراب نہیں ہے۔ تو ہیلوفرا کہتی ہے میں جانتی ہوں، وہ اور میں ہم دونوں چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، تو مجھے بتاؤ ہم کب جائیں؟ تو ارحان کہتا ہے ہیلوفرا تم اپنے کمرے میں جاؤ اور میرا انتظار کرو، میں اپنے بابا سے ملنے جا رہا ہوں، ہم پھر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر ارحان وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری جانب سوگات دکھایا جاتا ہے جہاں پر محمد صاحب نے عثمان صاحب کے ایک سرائے پر قبضہ کیا ہوتا ہے اور وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس کے ایک کے سپاہی ایک آدمی کو پکڑ کر محمد کے پاس لے کر آتے ہیں اور اسے محمد کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں۔ اور پھر محمد کا خاص آدمی کہتا ہے میرے شہزادے، ہم نے اسے ایک پیغام لکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پایا، اور وہ پیغام محمد کو دیتا ہے جو کہ یہ آدمی لکھ رہا تھا۔ محمد اس پیغام کو کھول کر پڑھتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے یعقوب صاحب کے بیٹے محمد صاحب نے سوگوت میں سرائے پر قبضہ کر لیا ہے، چلو برہان صاحب کو جلدی مطلع کرو۔ محمد یہ پیغام پڑھنے کے بعد اس آدمی کے کان مروڑنا شروع کرتا ہے اور کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کو یعنی شہر خبر بھیجنے کی اجازت نہیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے مجھے معلوم ہے جناب، مجھے معلوم ہے۔ تو محمد پوچھتا ہے تم سے یہ کس نے لکھوایا؟ تو وہ آدمی کہتا ہے جناب میں نے خود لکھا۔ تو محمد اسے ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے اور وہ آدمی زمین پر جا گرتا ہے۔ اور پھر محمد کہتا ہے جاؤ اور اس سے بات اگلواؤ
دیکھتے ہیں سگوت میں عثمان کے کتنے جاسوس ہیں۔ تو محمد کے سپاہی اس آدمی کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ تو محمد کہتا ہے ہم آج رات اپنے ہتھیار میان میں نہیں رکھیں گے، تمام سپاہی تیار رہیں گے۔ تو محمد کا خاص آدمی کہتا ہے جو حکم میرے شہزادے۔ تو اتنے میں ہی باہر سے آواز آتی ہے دستور یعقوب صاحب، اور دروازہ کھلتا ہے اور یعقوب صاحب سرائے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یعقوب صاحب کو دیکھ کر محمد بھاگتا ہوا اپنے والد کے ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے میں نے سب کچھ تیار کیا، یہ سوچ کر کہ ہم یہاں رہیں گے، یہاں تمام سپاہی درمیان سے ہیں۔ یہ سن کر سعادت خاتون کہتی تم نے اچھا سوچا، تم ایک پہاڑ کی طرح ہو جس پر ہم انحصار کر سکتے ہیں۔ جیتے رہو محمد۔ تو محمد کہتا ہے اگر عثمان نے کوئی حرکت کی تو یہ پہاڑ اس پر گر جائے گا، اور پھر یعقوب صاحب سے پوچھتا ہے عثمان کا کیا ارادہ ہے حضور، اس نے صرف آپ کو کھانے پر نہیں بلایا۔ تو یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنی ساکھ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جسے میں نے تباہ کیا، وہ اسے ایسے نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر بتاتا ہے کہ رموز عثمان کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی محمد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری جانب یعنی شہر میں عثمان صاحب کے محل میں ویسیلوس کا آدمی رموز کو کئی لباس پہنے باہر لے کر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے یہ راستہ محل کے صحن کی جانب جاتا ہے، عثمان وہاں پر موجود ہوگا، اسے جا کر مار ڈالو۔ رموز عثمان صاحب کو مارنے کے لیے باہر روانہ ہو جاتا ہے تو پیچھے سے ہی ویسیلوس یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے جاؤ رموز جاؤ۔ اور پھر محل کے باہر صحن میں عثمان صاحب اور باقی سب موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں میرے اور یعقوب صاحب کے درمیان جو ہوا وہ ظاہر ہے، لیکن اگر وہ سچ کہہ رہا ہے اور اگر رموز کفار کے لیے کام کرتا ہے اور صلیبوں کے لیے بھی۔ یہ سن کر برہان کہتا ہے یہ ممکن ہے حضور، ہم نے ایسے منصوبے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، ہم اپنی ہر چال میں اس امکان کے بارے میں سوچیں گے، ہم یعقوب صاحب کے بارے میں اپنی چالیں جاری رکھیں گے، ہم نہیں رکیں گے۔ تو برہان پوچھتا ہے ہم کیا کریں گے حضور؟ تو کوہ نور کہتا ہے سب سے پہلے ہم انہیں دوبارہ اسی طرح یعنی شہر کا محاصرہ نہیں کرنے دیں گے، ہمارے گشت والے سپاہی بھی اجنبی سپاہیوں کی تلاش میں ہیں۔ تو پھر بائندر کہتا ہے حضور مجھے یقین ہے کہ ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ واضح ہے، اب یہ مسئلہ ساکھ کا مسئلہ ہے۔ حضور ان زمینوں پر لوگ آپ کو کیوں جانتے ہیں؟ کیا آپ غازیوں کے سردار نہیں ہیں؟ جنگ پر جاتے ہیں حضور، فتح کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سن کر برہان کہتا ہے جب ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے آپ نے کہا تھا ہمیں گرمیان کی حمایت کرنی چاہیے، اب جنگ کی محبت کیسے پیدا ہو گئی بائندر صاحب؟ تو بائندر صاحب کہتے ہیں برہان صاحب ہمارے سردار نے اس وقت ہم سے رائے مانگی تھی اور میں نے اپنی رائے دی، برسوں پہلے میں نے یہ راستہ چنا تھا، میرا راستہ میرے سردار کے پیچھے جنگ کا راستہ ہے۔ یہ سن کر برہان کہتا ہے یہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ اور پھر برہان کہتا ہے کہ وہ اپنے منصوبے بنا سکتے ہیں، ہم اپنے راستے پر قائم رہیں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں ہم بالکل قائم رہیں گے، لیکن یعقوب صاحب جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، پہلے انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا اور پھر وہ آئے، رموز ہمارے پاس ہے، وہ یہ جان چکے تھے۔ اور پھر دوسری جانب سگوت میں سعادت خاتون یعقوب صاحب سے کہہ رہی ہوتی ہے اگر عثمان کے پاس رموز نہ ہوتا وہ دسترخوان پر تلوار کے ساتھ نہیں آتا۔ محمد جیسے ہی یہ بات سنتا ہے وہ غصے سے پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب کہ وہ تلوار لے کر آیا؟ تو یعقوب صاحب کہتے ہیں محمد رکو۔ تو محمد انتہائی غصے سے کہتا ہے یہ رکنے کا وقت نہیں ہے، آپ نے کہا رموز اس کے پاس ہے، اگر اس نے منہ کھول دیا تو میں یعنی شہر کو جلانے جا رہا ہوں۔ اور وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے تو یعقوب صاحب پیچھے سے کھڑے ہوتے ہیں اور محمد کو پکارتے ہیں میری بات سنیں حضور۔ تو یعقوب صاحب اپنا ہاتھ بلند کر کے اسے خاموش رہنے کا کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اسے
اس نے رموز کا منہ کھلوایا، اسی لیے وہ میری طرف اس انداز میں آیا، لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی۔ بیٹا، اگر ہم نے عثمان کو مار ڈالا، حملہ آور غازیان سب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہماری سلطنت کو طاقت نہیں ملے گی۔ پہلے ہم اس کی ساکھ کو تباہ کر دیں گے تاکہ اس کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ عثمان اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے فتوحات شروع کرے گا۔ تو سعادت خاتون پوچھتی ہے کہاں سے؟ اور پھر دوسری جانب یعنی شہر میں عثمان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، یعقوب صاحب نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا، وہ ہم پر حملہ کر کے ہماری ساکھ تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کا محاصرہ ختم کر دیں گے فتوحات کے ساتھ۔ تو اورحان پوچھتا ہے ہم کہاں سے فتح کریں گے حضور؟ کیسل کی بات کر رہے ہیں؟ تو کوہ نور بھی کہتا ہے ہاں، ہم نے ایک دفعہ کیسل کے لیے تیاری کی تھی، ہم نے اسے روک دیا۔ تو برہان کہتا ہے تو چلو تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، کیسل نہیں۔ تو بائندر پوچھتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں حضور؟ تو اسی دوران رموز بھی باہر عثمان صاحب کو مارنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ تو دوسری جانب تاجر ویسیلوس بھی چپکے سے وہاں کھڑا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دوسری جانب عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ قلعہ فتح کریں گے جہاں سے فتنہ شروع ہوا تھا، جہاں انہوں نے ہماری ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ ہم لفکے جائیں گے، جنہوں نے یہ سب شروع کیا، ہم ان سے حساب لیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں اب یہ سلطنت کی دوڑ ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ پر اسی دوران رموز اپنا کمان اور تیر عثمان صاحب کو مارنے کے لیے سیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی ایپیسوڈ کے لیے ہماری ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔